یہ بچے آپ کے سامنے 40 حدیث پیش کریں گے۔ ان بچوں کا نام میں بول دیتا ہوں: عبد الحنان، ابو الحسن شمسی، محمد زید، محمد علی، ارقم الدین، حبیب الدین، زید حسین، عبداللہ، محمد حسین، عائل اختر، محمد سفیان، مذکر حسین، محمد انس، محمد مجاہد، محمد انس، محمد راحیل، محمد حمزہ، محمد حماد، محمد زید جویا، محمد ابراہیم، ابو ذر خان، محمد ضامن، محمد زید، محمد عمر مومن، حسنین خان، ابراہیم بیگ، محمد انس، عبداللہ، جنید خان، عامل آزاد، عبد الرحمن، زین العابدین، عبدالحفیظ، محمد سالم، ابو بکر الدین، محمد مذکر، زین العابدین، محمد الفیض، محمد سعود، عمرہ الدین، محمد ماہر۔ ان بچوں کو والد کا نام آپ ان سے ہی پوچھ لینا پروگرام کے بعد۔ یہ بچے 40 حدیث پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور ان کو دعاؤں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظ حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے اور دین پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، لہذا حدیث کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1، ایمانیات پر: الدین یسر، ترجمہ: دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، عبادات پر: مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ: جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، معاملات پر: من غش فلیس منا، ترجمہ: جو دھوکہ دے وہ ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، معاشرت پر: السلام قبل الکلام، ترجمہ: بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ شاباش حدیث شاباش۔ نمبر 5، اخلاقیات پر: علیکم بالصدق، ترجمہ: ہمیشہ سچ بات کہو۔ حدیث نمبر 6، ایمانیات پر: انما الاعمال بالنیات، ترجمہ: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 7، عبادات پر: الطہور شطر الایمان، ترجمہ: پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 8، معاملات پر: من انتہب نحبة فلیس منا، ترجمہ: جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 9، معاشرت پر: الجنت تحت اقدام الامہات، ترجمہ: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10، اخلاقیات پر: اجتنبوا الغضب، ترجمہ: غصہ سے بچو۔ شاباش شاباش ماشاءاللہ۔ حدیث نمبر 11، ایمانیات پر: اذا سألت فاسأل اللہ، ترجمہ: تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادھر جاؤ، ادھر حاجی ایوب ادھر بیٹھے ہیں ادھر جی۔ حدیث نمبر 12، عبادات پر: افضل الاعمال عند اللہ الصلاة فی اول وقتها، ترجمہ: اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حدیث نمبر 13، معاملات پر: طوبی لمن طاب کسبہ، ترجمہ: خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہو۔ ماشاءاللہ۔ حدیث نمبر 14، معاشرت پر: اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، ترجمہ: جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ حدیث نمبر 15، اخلاقیات پر: لا يدخل الجنت نمام، ترجمہ: چغل کو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بے شک۔ حدیث نمبر 16، ایمانیات پر: احسن الکلام کلام اللہ،
سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے. ماشاء اللہ. حدیث نمبر 17 عبادات پر الدعاء سلاح المؤمن. ترجمہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. بے شک بے شک بے شک. حدیث ماشاء نمبر اللہ. 18 معاملات پر من ادعا ما لیس له فلیس منا. ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز کا خود کے لیے دعویٰ کرے وہ ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 19 رضا الرب فی رضا الوالد. ترجمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. بے شک بے شک بے شک. حدیث نمبر 20 اخلاقیات پر ان اللہ رفیق یحب الرفق. ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. حدیث نمبر 21 ایمانیات پر اذا استعنت فاستعن باللہ. ترجمہ جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو. حدیث نمبر 22 عبادات پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ماشاء اللہ. حدیث نمبر 23 معاملات پر التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ترجمہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حدیث نمبر 24 معاشرت پر لا تسبن احدا. ترجمہ ہرگز کسی کو گالی مت دو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 25 اخلاقیات پر السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ. ترجمہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے جنت کے قریب ہوتا ہے. ایک منٹ اس بچے کا پروگرام دوبارہ کروائیے گا. حدیث نمبر یہ جو بچہ ابھی پڑھ کر گیا ہے یہ جو حضرات بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کے لیے دوبارہ ان کے استقبال. حدیث نمبر 25 اخلاقیات پر السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ. ترجمہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے جنت کے قریب ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے آگے. حدیث نمبر 26 ایمانیات پر اتق اللہ حیثما کنت. ترجمہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا. حدیث نمبر 27 عبادات پر الدعاء مخ العبادہ. ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے. ماشاء اللہ. حدیث نمبر 28 معاملات پر ایاکم وقسمۃ الحلف بالبیع. ترجمہ خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. ماشاء اللہ. طاہر آزاد ہوتا ہے بچہ. حدیث نمبر 29 معاشرت پر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ترجمہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حدیث نمبر 30 اخلاقیات پر الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. ترجمہ اچھی بات صدقہ ہے. ماشاء اللہ. چلیے آگے. حدیث نمبر 31 ایمانیات پر اجل اللہ یغفر لکم. ترجمہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھاؤ وہ تمہیں معاف کر دے گا. شاباش شاباش. حدیث نمبر 32 عبادات پر صومو تصحو. ترجمہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے. بے شک بے شک. حدیث نمبر 33 معاملات پر لعن اللہ السارق. ترجمہ اللہ تعالی چور پر لعنت فرماتا ہے. بے شک بے شک. حدیث نمبر 34 معاشرت پر لا تماری اخاک. ترجمہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. شاباش. حدیث نمبر 35 اخلاقیات پر ان الغضب من الشیطان. ترجمہ بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حدیث نمبر 36 ایمانیات پر من اطاعنی دخل الجنہ. ترجمہ جو شخص میری طاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. شاباش شاباش ماشاء اللہ. حدیث نمبر 37 عبادات پر ما نقصت صدقۃ من مال. ترجمہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. بے شک بے شک بے شک. حدیث نمبر 38 معاملات پر طلب الحلال واجب على كل مسلم.
مسلم ترجمہ حلال روزی تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حدیث نمبر 39 معاشرت پر تہادو تحابو ترجمہ آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہو محبت پیدا ہوئی۔ بے شک بے شک بے شک۔ حدیث نمبر 40 اخلاقیات پر ایاکم والکذب ترجمہ جھوٹ سے بچو۔ ماشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا تھا کہ ان سے کسی نے یہ عہد لیا تھا، خواب میں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو وہاں خادم بیٹھا ہوا تھا۔ خادم چیک کر کر آگے بھیج رہا ہے روضہ اقدس میں کہ آگے کون جا سکتا کون نہیں۔ تو خادم یہ کہہ رہا تھا اگر تم جھوٹ نہیں بولو تو حضور سے مصافحہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دلچسپ پروگرام ابھی مزید باقی ہے انشاءاللہ۔ درمیان میں چند بچیوں کو لیتا ہوں۔ ایک بچی ہے ایمن بنت محمد شفیق، یہ حج کے متعلق اپنے پروگرام پیش کرے گی۔ جن بچوں کا پروگرام ہو گیا ہے ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا انعام ابھی باقی ہے۔ اخیر میں سب بچوں کو انعام دیا جائے گا۔ ان کا بیگ ہے، کسی کی شیلڈ ہے، کسی کا کپ ہے، کسی کا گلاس ہے، کسی کی بوتل ہے، کسی کا رومال ہے، کسی کو اور مزید ہدیے ہیں وہ دیے جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سو جائیں اور پھر گھر چلے جائیں اور کھو جائیں اور انعام سے رہ جائیں۔